إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. معزز حاضرین و خواتین، تمام اہل ایمان کا 6 باتوں پر ایمان ہے، اور جب تک کسی کا ایمان 6 ارکان پر نہ ہو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. جیسے کہ حدیث جبریل میں اس بات کی وضاحت ہے، جبکہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کے تعلق سے خبر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان ایمان کا تذکرہ فرمایا. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ. ان 6 ارکان میں ایک اہم رکن رسولوں پر ایمان لانے کا ہے. ہمارے پاس ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان نہ لائیں. تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نبیوں میں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، رسولوں میں پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں،
اور نبیوں اور رسولوں میں سب سے آخری نبی اور آخری رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید میں نام بنام 25 نبیوں اور رسولوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جبکہ 313 اس دنیا میں رسول آئے اور 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کا سلسلہ اس دنیا میں جاری اور ساری رہا۔ ان 25 نبیوں اور رسولوں میں 5 نبی اور رسول ایسے ہیں جو اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں، یعنی حوصلے والے، صبر والے رسول۔ اولو العزم من الرسل کون ہیں؟ نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو تاکید فرمائی، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ویسے جیسے اولو العزم من الرسل نے صبر کیا۔ حوصلے والے رسولوں نے جیسے صبر کیا ویسے آپ صبر کیجئے۔ ان اولو العزم رسولوں میں سے ایک عظیم الشان رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب و غریب ہے کہ ہمارے رسول کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور بنو اسرائیل کے سارے رسولوں کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کے باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں ہود علیہ السلام تشریف لائے جو قوم عاد کے نبی اور رسول تھے، اور صالح علیہ السلام تشریف لائے جو قوم سمود کے رسول تھے۔ ان دونوں قوموں کو اللہ نے ان کی شرارتوں اور سرکشی کی وجہ سے تباہ و تاراج کر دیا۔ یہ لوگ شرک پر قائم تھے، توحید کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی انہوں نے بات نہیں مانی۔ نتیجے میں اللہ نے ایک قوم کو مسلسل 7 راتوں اور 8 دن کے ذریعے سے آندھی بھیج کر تباہ کر دیا، اور ایک قوم کو اللہ نے زور کی آواز اور چیخ کے ذریعے سے برباد کر دیا۔ ان دونوں قوموں کے بعد دنیا میں توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جن کے باپ نہ صرف یہ کہ شرک کرتے تھے، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور وقت کا بادشاہ نمرود بھی مشرک تھا، شرک کرنے والا، اللہ کا نافرمان تھا۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف ابو الانبیاء ہیں بلکہ امام الموحدین ہیں، توحید والوں کے امام اور پیشوا ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ جب یہ تینوں غائب ہو گئے، ڈوب گئے، تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میرا رب وہ ہے۔ چنانچہ اپنے رب کی پہچان کرتے ہوئے انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ توحید کی معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی آیتوں میں تعریف فرمائی ہے اور ان کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اہل علم نے گنتی کی ہے کہ تقریباً 73 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 73 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے،
اور 25 सूरतों में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बना लिया है। खलील पक्के दोस्त को कहते हैं, खलील करीबी शख्स को कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज से तारीफ फरमाई। एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, बेशक इब्राहिम एक इमाम थे, एक उम्मती थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले थे, ये शिर्क से मुड़कर तौहीद को अपनाने वाले थे और शिर्क करने वालों में से नहीं थे। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। उन तज़किरों में एक तज़किरा यह है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फअतम्महुन्ना, याद करो इब्राहिम को इब्राहिम के रब ने चंद बातों में आजमाया, इब्राहिम ने उन तमाम बातों को पूरा करके दिखाया। ये गवाही कौन दे रहा है? अपने बंदे खलील के बारे में अल्लाह गवाही दे रहा है कि इब्राहिम को इब्राहिम के रब ने चंद बातों में आजमाया तो इब्राहिम ने उन बातों को पूरा करके दिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तौहीद की दावत अपने बाप के सामने पेश करें। उन्होंने अपने बाप के सामने बड़े प्यारे लहजे में या अबती ऐ मेरे अब्बा जान कहकर तौहीद की बात पेश फरमाई। और वक्त के बादशाह के सामने और कौम के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की बात पेश फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी आजमाइशों से दो चार हुए। एक मौका था मेले का, सारे लोग बुतों की परस्तिश किया करते थे और एक ही जगह पर कई एक बुत रखे हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अमली तौर पर लोगों को तौहीद समझाएं, तमाम बुतों को तोड़ दिया और सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोगों ने कहा ए इब्राहिम ये तुमने क्या गुरगत बना दी है हमारे माबूदों की, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग में बात बिठाने के लिए कहा कि इस बड़े बुत से पूछो, इसी ने किया होगा। चुनांचे वो लोग मबहूस होकर रह गए। वाक़िया तफसीली है जैसा कि आप जानते हैं। नतीजे में बादशाह वक्त ने यह फैसला किया कि इब्राहिम को आग में डाला जाए, आग में झोंका जाए। बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और बहुत सारी लकड़ियां जमा की गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बराह रास्त डाला नहीं जा सकता था, तो मिनजलीक के जरिए से, झूले के जरिए से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में झोंका गया। ऐसी खतरनाक आग कि ऊपर से गुजरने वाले परिंदे भी उस आग में गिर जाते तो मर जाते और भून जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। उस मौके पर अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हाजिर हुआ या जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। कहा इब्राहिम अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा था। उन्होंने कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। चुनांचे उसके बाद रब्बुल आलमीन ने वो आग जो जलाती है उस आग से खिताब करके फरमाया कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, और हमने कहा ऐ आग तू ठंडी हो जा, तू सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। सुभान अल्लाह, जो आग अल्लाह ने जलाने के लिए पैदा किया, अगर अल्लाह चाहता है तो उस जलाने वाली आग को ठंडा कर सकता है, सलामती वाली कर सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस खतरनाक आग से सही सालिम बचा लिए गए। अल्लाह ताला ने उनको इस आग से बचा लिया। ये तौहीद के इमाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करने वाले थे।
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور بہت ساری باتوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل جو آج عراق ہے، عراق میں ایک مقام ہے مقام عر، وہاں پر پیدا ہوئے۔ بابل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کا حکم ہوا، ہجرت آپ نے کی، ملک شام گئے، اور شام سے پھر حکم ہوا مصر آنے کا۔ مصر آتے ہوئے اپنی بیوی سارا کے ساتھ آنے لگے۔ راستے میں انہوں نے سنا کہ یہاں ظالم بادشاہ رہتا ہے، جو کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہو اور اس کی بیوی اگر پسند آ جائے تو بیوی کو چھین لیتا ہے، اور اگر بہن یا ماں ہو تو اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے مقام پر اور ایسی آزمائش میں پہنچے کہ پوچھا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا یہ میری بہن ہے۔ یعنی دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کہا۔ چنانچہ بادشاہ نے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو۔ سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اپنی عزت کی خاطر، تو بوکھلا گیا بادشاہ وقت، اس کی زبان نہ کھل سکی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں زمین میں دھس رہا ہوں۔ اسے خیال آیا کہ یہ عورت نیک اور صالح ہے۔ خوش ہو کر اس نے اپنی باندی ہاجرہ علیہ السلام کو ہدیے میں دیا۔ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کو دیا۔ بعد میں سارہ علیہ السلام نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا اور شادی کی۔ یہی ہاجرہ علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام مصر سے پھر مکہ آئے۔ اس وقت مکہ شہر آباد نہیں تھا، وہاں اللہ کا ویران گھر تھا، پہاڑوں کے بیچ میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے جو 80 سال کے بعد 82 سال کے بعد بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے، اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو اس مقام پر چھوڑ آئے۔ چنانچہ جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ آئے، اس وقت صرف کھجور کی ایک تھیلی ان کے پاس رکھ دی اور پانی کا ایک مشکیزار چھوٹا سا مٹکا رکھ دیا۔ بیوی پوچھنے لگی، اے ابراہیم، اس مقام پر آپ ہمیں کیوں چھوڑ جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ! وہ خاتون کا ایمان دیکھیے۔ وہ خاتون کہتی ہیں، ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں، اذن لا یضیعن اللہ، اگر اللہ کا آپ کو حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ ہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے، پانی کی تلاش میں پریشان گھومنے لگی اور ادھر سے ادھر دوڑنے لگی۔ دو چھوٹی سی پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ، جو دونوں پہاڑیاں آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت اونچی چھوٹی سی پہاڑیاں تھیں۔ مارے ہیبت کے بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور خود کو پیاس لگی ہے۔ صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ دوڑ لگاتی ہے اور سعی کرتی ہیں، اور ادھر ڈھونڈتی ہے پانی، ادھر ڈھونڈتی ہے۔ اچانک آواز آتی ہے اور اسماعیل کے پاس دیکھتی ہیں تو ان کے ایڑیوں سے زمزم کا پانی نکل رہا ہے، ابلتا ہوا پانی نکل رہا ہے۔ چنانچہ دوڑی جاتی ہیں اور کہتی ہیں، زم زم، یعنی اے پانی تو رک جا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ پانی کو روک دیتی ہیں اور منڈیر باندھتی ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں کہ ان کا ایمان اللہ پر تھا، اللہ نے ان کے لیے بہترین پانی کا انتظام کیا۔ آپ جانتے ہیں
یہ پانی کیسا پانی ہے؟ دنیا میں سب سے بابرکت پانی اگر کوئی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے، جو کھانے والے کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، جو بیمار کے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ معزز حاضرین، یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ سب سے بڑی آزمائش میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا، اس آزمائش میں بھی یہ پورے نکلے۔ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی مکمل فرما برداری کی، چنانچہ قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ فرما بردار بیٹا کہتا ہے اے میرے ابا جان، آپ اس کام کو کر جائیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے، میرا بیان کرنا آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ اس آسمان نے اور اس زمین نے ایسا واقعہ پہلی مرتبہ دیکھا، کیا منظر رہا ہوگا کہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اور بیٹا اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کیجئے ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابراہیم قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا اے ابراہیم بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام اور رہبر اور پیشوا اور مقتدا بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام اور پیشوا اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میں تو امام اور پیشوا رہوں گا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری نسل کا کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، کہا ابراہیم نے اور میری اولاد میں سے، اے میرے پروردگار مجھے تو امام بنائے گا، میری اولاد میں سے بھی تو امام اور پیشوا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے کہا کہ میرے عہد اور میرے وعدے کو ظالم لوگ نہیں پا سکتے، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو ظالم ہیں، وہ کبھی امام اور پیشوا نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، اس دعا کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اللہ کے گھر کو ہم نے لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ کعبۃ اللہ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ دنیا کے سارے لوگ جب ایک مرتبہ جاتے ہیں تو بار بار اس مقام پر جانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہی وجہ ہے جو کعبۃ اللہ کے سامنے مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نماز کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کو ثواب کی جگہ بنایا اور امن کا نشان بنایا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی وجہ سے عمل والے شہر کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی وجہ سے مکہ شہر کو امن والا شہر قرار دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے،
باپ اور بیٹے دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے۔ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اینٹ لگا رہے تھے، پتھر لگا رہے تھے، اس مقام اور اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ مخلصانہ عمل اتنا پسند آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانوں کو اللہ نے پتھر میں ثبت فرمایا۔ جن لوگوں کو مکے کی کعبے کی زیارت نصیب ہوئی ہے، ان لوگوں نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا۔ ایک مکمل پاؤں ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اس پتھر میں ثبت ہے، اور دوسرا پاؤں ادھورا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی اللہ نے قیامت تک رکھ دی۔ نہ صرف یہ کہ قیامت تک اس نشانی کو اللہ نے باقی رکھا، بلکہ اس مقام پر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ ابراہیم علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، عمرے سے فارغ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس گئے اور آپ نے اسی آیت کو پڑھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کر دو، شرک کی گندگی سے، بتوں کی گندگی سے پاک کر دو، تاکہ طواف کرنے والے اللہ کے لیے طواف کر سکیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف کا اہتمام کر سکیں، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ سکیں۔ چنانچہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ یاد کیجئے جبکہ ابراہیم نے کہا کہ اس مقام کو اے میرے پروردگار امن والا شہر بنا دے، ابھی شہر بسا نہیں تھا، ویران تھا، کہا کہ اس کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما، اور خاص کر ان کو پھل عطا فرما جو ان لوگوں میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرطیہ طور پر اللہ سے دعا کی کہ یہاں بسنے والے ایمان والوں کو اے اللہ تعالیٰ تو پھل عطا فرما۔ تو اللہ نے کیا کہا، قال ومن کفر، کہا اے ابراہیم آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن جو کافر ہیں، جو کفر کو اپنانے والے ہیں، ان کو بھی میں پھل عطا کروں گا، میں ان کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں کافر انسان کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن کافر انسان کو دنیا میں پھل تو ملیں گے، آخرت میں کیا ہوگا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو عذاب نار کی طرف کھینچ کر لاؤں گا۔ تو معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اخیر میں اور دعا کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کیجئے اس منظر کو جبکہ ابراہیم اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اونچا کر رہے ہیں اور اسماعیل اللہ کی گھر کی بنیادوں کو اونچا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ باپ اور بیٹے مخلصانہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کرنے کے بعد اسی طرح کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا پیاری دعا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار تو قبول کر لے ہم سے، بے شک تو خوب سننے والا ہے،
آوازوں کو اور دعاؤں کو تو خوب سننے والا ہے، دلوں کے حال کو تو خوب جاننے والا ہے۔ یہ پیاری دعا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت کی جبکہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، ڈر لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ خدمت قبول نہ کی جائے، رد کر لی جائے۔ فکر مند ہو کر دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ساتھ ہی ایک دعا کرتے ہیں، یہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا لے، ہم دونوں کو باپ اور بیٹے کو تیری فرما برداری والا بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت کو وجود بخش جو تیری فرما برداری کرنے والی ہے، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید ہمارے اندر آ جائے، ان کے جیسا توکل ہمارے اندر آ جائے، اور اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری آ جائے، ہاجرہ علیہ السلام جیسا توکل ہماری ماؤں اور بہنوں میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں قرآن کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے تقریباً 73 مقام پر ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآنی واقعات اور قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر ان کی طرح توکل اور بھروسہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری عطا فرمائے، ہاجرہ علیہ السلام جیسا توکل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کے علاج کے اسباب کو آسان فرما دے، اے اللہ تو بیماری دینے والا شفا دینے والا ہے۔ بہت سارے احباب ہم میں بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان اور عمل میں عمر و اقبال میں برکت عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے فتنوں اور آزمائشوں میں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔